الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ پنجاب کا الحاق اور دلیپ سنگھ کی معزولی۔ الزامات کے تند و تیز جھونکوں میں یہ کہاں ممکن تھا کہ دلیپ سنگھ کی راج گدی کا کمزور آشیانہ باقی رہ جاتا۔ اب اس آشیاں کے سارے تنکے بکھیر دیے گئے، تمام سامان و اسباب ضبط، جواہرات اور پورا توشہ خانہ مال غنیمت، سکھ ریاست ختم اور صوبہ پنجاب کا الحاق ممالک محروسہ سے کر دیا گیا۔ مہاراجہ گلاب سنگھ۔ اس مختصر سرگزشت کے بعد آپ راجہ گلاب سنگھ والی جموں کے کردار کا جائزہ لیجیے۔ قوم تباہ ہو رہی ہے، وطن عزیز پر غیروں کا قبضہ ہو رہا ہے، قومی اور وطنی خودداری اور غیرت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، لیکن یہ سیاسی اقتدار کا بھوکا اور ذاتی وجاہت کا حریص گلاب سنگھ ہر ایک کو خود غرضی کی دیوی پر بھینٹ چڑھا رہا ہے۔ یہ تو کہاں ممکن تھا کہ قومی زوال سے اس کے بدن میں پھریری آتی اور انگریزوں کی بلا بے درماں کو ٹالنے کی کوشش کرتا۔ چتر سنگھ اور شیر سنگھ وغیرہ رئیس موزے اٹاری نے گلاب سنگھ کو خط لکھ کر وطن عزیز کے کچھ فرائض یاد دلائے تو اس وفادار مہاراجہ نے وہ خط بجنس ہی ریزیڈنٹ بہادر کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ریزیڈنٹ بہادر ایسے بہانوں کی تلاش میں تھے۔ انگریزی فوج حرکت میں آئی اور چتر سنگھ وغیرہ کو اہل و عیال گرفتار کر کے جلا وطن، ان کی جائیدادیں ضبط اور ان کے مکانات مسمار کر دیے۔ حالانکہ یہ اٹاری وہ مقام ہے جہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا چپا چپا محب وطن سکھ کے لیے قابل احترام تھا۔ اب اگر مولانا ولایت علی صاحب اور ان کے بھائی عنایت علی صاحب بھی حالات سے متاثر ہوں اور سید ضامن شاہ رئیس بالا کوٹ کا دعوت نامہ خرمن جذبات میں چنگاری کے کام کرنے لگے اور یہ فداکارانِ حریت اپنے ٹوٹے پھوٹے توپ و تفنگ لے کر جاں بازی لگا دیں اور یا تن رسد بجانا یا جاز تن بر آید پر آمادہ ہو جائیں، تو اگر یہ قصور ہے تو جذبہ حب وطن کا اور قلب با احساس کے درد کا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ مرکز صادق پور کے مجاہد میدان جنگ میں۔ 1845 عیسوی اور 1846 عیسوی کا وہ زمانہ جس میں سکھ حکومت کے خلاف انگریزوں کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ گلاب سنگھ راجہ جموں کی انگریز پرستی تشت از بام ہو چکی ہے اور مفاد پرست خود غرض عہدہ دار انگریز کے مقابلے سے جان بچا رہے ہیں اور اسی گلاب سنگھ کو پورے پنجاب کا وزیر اعظم بنا کر سرکار کمپنی سے رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف حالت یہ ہے کہ حفاظت وطن کے لیے عوام کے جذبات بھڑک رہے ہیں۔ ایک محب وطن انگریز کے مقابلے کے لیے آتش بداماں اور سر بکف اور بقول مسٹر دیوی پرساد پورے ہندوستان بالخصوص شمال مغربی صوبے میں غلغلہ مچ رہا تھا۔ بالاکوٹ کا رئیس سید ضامن شاہ بھی اپنے علاقے کی حفاظت کی خاطر تیر کمان سنبھالتا ہے اور جب اپنے حریف راجہ گلاب سنگھ کے مقابلے میں کمزوری محسوس کرتا ہے تو مولانا ولایت علی صاحب بانی مرکز صادق پور سے امداد کی اپیل کرتا ہے۔ یہاں پیمانہ صبر پہلے سے لبریز تھا۔ وہ جذبات جن کی پرورش سالہ سال سے کی جا رہی تھی چھلکنے کے لیے بےتاب تھے۔ سید ضامن شاہ کی اپیل ایک ایسا عنوان تھا جس پر لبیک کہنے کے لیے ہر ایک مجاہد 100 جاں سے تیار تھا۔ مولانا ولایت علی صاحب نے 500 مجاہدین کا ایک دستہ تیار کیا اور مولانا عنایت علی صاحب کی زیر قیادت بالا کوٹ روانہ کر دیا۔ کچھ دنوں بعد خود بھی رخت سفر باندھا اور 17 شوال 1262 ہجری مطابق 9 اکتوبر 1846 عیسوی جمعے کے دن بالا کوٹ پہنچ کر کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ آپ کے رفقاء میں بنگال و بہار وغیرہ کے مجاہدین کے علاوہ مرکز صادق پور کے ممتاز حضرات مولانا فیاض علی صاحب، مولانا یحییٰ علی صاحب، مولانا اکبر علی صاحب، ابنائے مولانا الہی بخش صاحب اور برادران مولانا احمد اللہ صاحب اور آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے مولانا عبداللہ صاحب بھی شامل تھے۔ صادق پور کا مرکز اپنے چھوٹے بھائی مولانا فرحت حسین کے حوالے کیا
جنہوں نے پورے نظم و ضبط کے ساتھ مرکز کے ہمہ گیر نظام کو اپنی زندگی کے آخری لمحے 1274 ہجری 1858 تک قائم رکھا۔ گلاب سنگھ کی شکست اور انگریزی ڈپلومیسی کی فتح۔ گلاب سنگھ کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہ تھا، چنانچہ چند ہی حملوں نے اس کا نشہ ڈھیلا کر دیا اور وہ صلح کی درخواست کرنے لگا، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ ان مجاہدین حریت نے جس کو اپنا سمجھا تھا وہ اپنا نہیں تھا۔ ضامن شاہ اور گلاب سنگھ اگرچہ دو حریف تھے، دونوں کے مذہب بھی جدا اور نعرے بھی جدا، مگر خود غرضی کے مندر میں وہ شاہ اور یہ سکھ ایک ہی طرح کے پجاری تھے۔ یہاں نہ کفر کی پہچان تھی نہ اسلام کا امتیاز، دونوں ایک ہی محبوبہ اقتدار کے پرستار تھے۔ گلاب سنگھ کی شکست کے بعد مولانا ولایت علی ضامن شاہ کے آستانہ اقتدار پر پریشانی رکھ دیتے تو ضامن شاہ کو بھی عقیدت کے پھول پیش کرنے میں تعمل نہ ہوتا، لیکن جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس لیے تھا کہ طاغوتی اقتدار کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف اور رحم و کرم کی حکومت قائم کرے، خود غرضیوں کے شیطان کو جہنم رسید کر کے خدا پرستی اور بے لوث خدمت خلق کا بازار گرم کرے، وہ ضامن شاہ کو شاہ اور نواب مان کر اس کے سامنے اپنی ہی مقدس پیشانی کس طرح جھکا سکتا تھا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ گلاب سنگھ کی جیسے جیسے شکست ہوئی، ان مجاہدین حریت کی شوکت و حشمت ضامن شاہ کو اکھرنے لگی۔ بدقسمتی کا دوسرا باب یہ تھا کہ ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا کہ الحاق پنجاب کے منصوبے پر عمل ہونے لگا اور انگریزی فوجیں جو 1846 عیسوی تک ستلج کے پار نہیں ہوئی تھی، اب پنجاب کے چپے چپے پر پہنچنے لگیں۔ کمپنی کے لیفٹیننٹ گورنر اور گورنر جو راجہ دلیپ سنگھ اور مہارانی چندا کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ مولانا ولایت علی صاحب اور ان کے بے پناہ فوج کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ لیکن انگریز کی ڈپلومیسی ہی کیا تھی؟ اگر وہ براہ راست مولانا ولایت علی پر حملہ کر کے پورے شمال ہند کو اپنے برخلاف برانگیختہ کر لیتا، لہٰذا نہایت احتیاط کے ساتھ ضامن شاہ کے اقتدار پسندانہ رجحانات سے فائدہ اٹھایا گیا اور انہی قبائل کو جن کی نجات کے لیے مجاہدین کا یہ لشکر خاک و خون سے کھیل رہا تھا، انہی کو مجاہدین کے خلاف بھڑکا دیا گیا۔ نفرت انگیزی کے لیے وہابیت کا پرانا الزام کافی تھا، جس کا نتیجہ وہی ہوا جو پہلے ہو چکا تھا۔ جماعت کے جانبازوں کی زبان سے یہ دل خراش داستان سن لیجیے۔ فوجی افسر وینس ایگنیو اور لیفٹیننٹ لمسڈن تھوڑی سی فوج کے ساتھ وہاں پہنچے اور مجاہدین کے علاقے کے قریب کیمپ قائم کر دیا۔ یہاں سے خفیہ ریشہ دوانیاں کر کے علاقے کے لوگوں کو مجاہدین کے خلاف بھڑکا دیا۔ سید ضامن شاہ نے بھی بے وفائی کی، اب پوری رازداری کے ساتھ ایک تاریخ مقرر کر کے سارے مفتوحہ علاقے میں عذر کرا دیا۔ عمال یعنی مجاہدین کے مقامی افسر اور مجاہدین کی پولیس کے ذمہ دار قتل کر دیے گئے، گویا اپنی داستان میں اس تحریک کی جڑیں اکھاڑ دی گئی۔ افسوس صد افسوس۔ نوٹ: غلام رسول صاحب مہر تذکرہ صادقہ کی اس روایت کو غلط قرار دیتے ہیں۔ ان کی تحقیق ہے کہ مولانا ولایت علی صاحب جیسے ہی سرحد پہنچے 3 ماہ کے اندر انگریزوں سے جنگ پیش آ گئی جو درہ ڈب میں ہوئی۔ اس میں مجاہدین کو شکست ہوئی، ضامن شاہ گاغان چلے گئے، مجاہدین میں سے مولانا ولایت علی صاحب وغیرہ گرفتار ہو گئے، باقی مجاہدین کی کثیر تعداد بچ کر نکل گئی اور میر اولاد علی صاحب کی زیر قیادت اپنا نظام قائم کر لیا۔ گرفتاری اور وطن کو واپسی۔ سید ضامن کی ریاست اور بالاکوٹ کے علاقے میں مجاہدین کے اس قتل عام کے بعد مولانا ولایت علی صاحب نے علاقہ سوات کا قصد کیا۔ راستے میں سرکار کمپنی کا علاقہ پڑتا تھا۔ مولانا ولایت علی صاحب لشکر مجاہدین کے ساتھ جب اس علاقے میں پہنچے تو انگریزی فوجوں نے دفعتاً محاصرہ کر لیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ آپ حضرات نے مولانا ولایت علی صاحب وغیرہ افسران فوج سے راہداری چاہی اور افسران نے انگریزی علمداری سے بامن و امان گزرنے کی تحریری اجازت بھی بھیج دی، مگر جب یہ حضرات مجاہدین و لشکر روہیلہ سرکاری عملداری میں پہنچے تو انگریزی فوجوں نے دفعتاً ان کا محاصرہ کر لیا۔ راہداری کے پروانے دکھائے گئے تو کہہ دیا گیا کہ سرکار کمپنی، گورنر جنرل اور اس کی کونسل نے ان کی منظوری نہیں دی۔
یہ ان افسروں کی ذاتی تحریر تھی جن کے وہ خود ذمہ دار ہو سکتے تھے، مگر ان کا تبادلہ ہو چکا ہے۔ بہرحال اس وقت ہتھیار ڈالنا ہی مسئلہ سمجھا گیا۔ چنانچہ آپ کے بھتیجے مولانا عبدالرحیم صاحب کا بیان ہے، آپ حضرات نے اطاعت قبول کر لی اور مجاہدین کے دستوں اور روہیلہ فوج کے ساتھ لاہور کی طرف روانہ کر دیے گئے۔ راستے میں سے مجاہدین کی کثیر تعداد فرار ہو گئی اور علاقہ سوات میں پہنچ کر زیر قیادت میر اولاد علی صاحب ستھانہ کیمپ میں داخل ہو گئی۔ آپ دونوں بھائی باقی مجاہدین، روہیلہ لشکر اور گرفتار شدہ توپ خانہ اور سامان جنگ کے ساتھ لاہور پہنچے۔ جان لارنس چیف کمشنر پنجاب نے 2 منزل آگے بڑھ کر گرم جوشی سے استقبال کیا، آپ کی شجاعت کی داد دی اور اس موقع پر آپ نے ہتھیار ڈال کر جس تدبر سے کام لیا تھا اس کی تحسین و آفرین کی اور آپ سے درخواست کی کہ توپ خانہ اور سامان جنگ گورنمنٹ کے ہاتھ فروخت کر کے روہیلہ فوج کی تنخواہ ادا کر دی جائے اور اس کو برخاست کر دیا جائے۔ باقی 500 مجاہدین کو اپنے ساتھ لے کر وطن تشریف لے جائیں۔ مولانا ولایت علی صاحب نے اس کو بھی منظور کیا۔ اب دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ چیف کمشنر نے ایک روز حکومت کی طرف سے اور دوسرے روز خاص اپنی طرف سے آپ کی اور آپ کے ساتھی مجاہدین کی دعوت کی۔ تیسرے روز مولوی رجب علی صاحب میر منشی چیف کمشنر پنجاب نے سب حضرات کی دعوت کی۔ اس کے بعد گورنمنٹ کے خرچ سے اہتمام و اکرام کے ساتھ آپ سب کو مع جملہ مجاہدین کے پٹنہ پہنچا دیا گیا۔ یہ لوگ پٹنہ پہنچ کر پہلے چیف کمشنر کی کوٹھی پر تشریف لے گئے۔ کمشنر صاحب نے بڑے تپاک و گرم جوشی سے آپ کا خیر مقدم کیا اور اندر لے جا کر آپ سے فرمایا کہ گورنمنٹ آپ دونوں سے 2 سال کے لیے مچل کے لینا چاہتی ہے۔ دونوں بھائیوں نے یہ منظور کیا اور مچلکوں پر دستخط کر دیے۔ پھر وہاں سے رخصت ہو کر مکان تشریف لائے۔ پورا شہر آپ کی زیارت کے لیے بیتاب تھا اور آپ کے پہنچنے سے پہلے کمشنر صاحب کی کوٹھی پر ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو گیا تھا۔ اس 2 سال کے عرصے میں بدستور سابق واعظ و نصیحت، مراقبہ و مشاہدہ وغیرہ میں مصروف ہو گئے اور صوبہ جات میں تبلیغ و ارشاد کے لیے دورے شروع کر دیے۔ مختلف اضلاع اور صوبوں میں مبلغین کو روانہ کر دیا اور چند ماہ بعد مولانا عنایت علی صاحب کو بنگال روانہ کر دیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔